سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ تمہاری اصلیت میں بتا دوں گا کہ تم فارم 47 کے پیداوار ہو، تو کیا رہے گی پھر؟ اگر آپ کی عزت نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس راستے سے آئے ہیں، اور یہ یاد رکھیں جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے سے پھر آپ جا بھی سکتے ہیں۔ جب سب کہہ رہے تھے کہ جی چوتھی بار لوگ وزیر اعظم بنیں گے، میں نے اس کو بھی مشورہ دیا تھا کہ اس کا چانس نہیں ہے، اگر کچھ کرنا ہے آپ نے سسٹم میں آنا ہے تو پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں، وزیر اعظم کا چانس نہیں۔ میں نے تو پہلے لوگ میرے سے ناراض بھی ہوئے کہ آپ نے یہ بات کی، وہی بات صحیح ثابت ہوئی۔ تو یہ بات تو آپ کر سکتے ہیں، یہ میں کر سکتا ہوں، ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، ہم اپنا مشاہدہ دے سکتے ہیں، لیکن جو ایک بااختیار بندہ ہے جو وزیر اعظم ہے، اگر وہی رونا دھونا شروع کر دے کہ جی ہم مارے گئے لٹے گئے ہمارے پاس، تو وہ کہیں گے پھر آپ کے دانے مکے ہوئے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کرسی میں بیٹھے، آپ جا کے گھر جائیں پھر۔ مشاہد حسین سید مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں۔ اس سے پہلے کسی دور میں وہ کاف لیگ کے، مسلم لیگ کاف جس کے چودھری شجاعت حسین صدر ہوا کرتے تھے، اس کے وہ سیکرٹری جنرل تھے۔ پاکستان کی سیاست میں مشاہد حسین سید کا ایک نام ہے۔ کاف لیگ کے سیکرٹری جنرل تھے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے، پہلے بھی وہ مسلم لیگ نون کا حصہ رہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے ان سے درخواست کی گئی مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کی۔ مشاہد حسین سید ایسے سیاستدان ہیں، کوئی بھی پارٹی ان کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کرتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے چونکہ ان پر دباؤ تھا، پہلے بھی مسلم لیگ نون کا حصہ رہے، اس لیے جب ان سے درخواست کی گئی، ان کو ایک بار پھر مسلم لیگ نون کا حصہ بننے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ کسی اور پارٹی میں جانے کے بجائے وہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی پارٹی میں آ جائیں، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے ان کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ مشاہد حسین سید کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ جس پارٹی میں ہوں، مسلم لیگ نون میں ہوں، مسلم لیگ قائد اعظم میں ہوں، ان کی طرف سے جو ان کے اندر کی بات ہے، ان کا جو ضمیر کہتا ہے، وہ کسی بھی صورت اس کو اپنے اندر نہیں رکھتے، اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ سیاسی اختلافات کا جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ سیاسی اختلافات کیے جا سکتے ہیں پارٹی کے اندر رہتے ہوئے، لیکن مشاہد حسین سید جس طرح کی بات کرتے ہیں، اس کو اختلافات سے تھوڑا سا مسلم لیگ نون والے آگے لے جاتے ہیں، اور کچھ مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب، اگر آپ نے پارٹی پالیسی سے الگ ہو کر بات کرنی ہے تو پھر آپ اسی پارٹی میں چلے جائیں جس پارٹی کے حق میں، جس پارٹی کی حمایت میں، جس پارٹی کے لیے آپ بات کرتے ہیں۔ آج کل وہ نہ تحریک انصاف کے لیے بات کرتے ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے لیے بات کرتے ہیں، نہ مسلم لیگ نون کے لیے بات کرتے ہیں۔ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، ماضی کی طرح وہی وہ بات کر دیتے ہیں۔ آج ان کی طرف سے ایک انٹرویو میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کو ابھی رہا کر دیں، بجائے اس کے کہ ٹرمپ وہاں پہ حکومت میں آ جائے۔ 5 نومبر کو اسی سال امریکہ میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ امریکہ میں انتخابات ہوتے ہیں تو ٹرمپ اقتدار میں آئے گا، تو اس کی فون کال سے پہلے عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ حکومت فارم 47 کی بنیادوں پر کھڑی ہے، جو کچی بنیادیں ہیں، جبکہ پاپولیرٹی، جبکہ مقبولیت فارم 45 کی ہے، طاقت اسی کے پاس ہے، فارم 45 والوں کے پاس۔ فارم 45 کو اگر دیکھ لیا جائے تو پھر تحریک انصاف وہی پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی، اور اقتدار بھی اسی کا حق ہے۔ مشاہد حسین سید کی طرف سے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا گیا کہ میں نے تو پہلے ہی یہ پیش گوئی کر دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ جیسے مشاہد حسین سید کی طرف سے یہ پیش گوئی کی گئی، اور ان کو سارے منظرنامے کا عام سیاستدانوں کی نسبت زیادہ معلوم ہے، پتہ ہے، ان کی طرف سے جب یہ پیش گوئی کی گئی کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن سکتے، بہتر ہے کہ وہ پاکستان کے صدر کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس پر بھی مسلم لیگ نون کے لیڈروں کی طرف سے کہا گیا کہ کیا بات ہوئی، اگر آپ نے ایسی باتیں کرنی ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں۔ یہ کون ہوتا ہے ایسا کہنے والے کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیں، جن کی اپنی بھی مسلم لیگ نون کے اندر پکی جگہ نہیں ہے۔ مشاہد حسین سید صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ جس راستے سے آئے ہیں اسی راستے سے ان کی واپسی بھی ہو سکتی ہے۔ ایسی دلیرانہ بات مسلم لیگ نون کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ پھر مشاہد حسین سید ہیں، جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ مسلم لیگ نون والے اس پر تل ملا رہے ہیں، کس مسا رہے ہیں، غصے کا اظہار کر رہے ہیں، مشتعل بھی ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا۔ 14 اگست 2022، 23 کی بات میں نہیں کر رہا، 14 اگست 2022 کو ایوان قائد اعظم جو ہمارے آفس کے ادھر قریب ہی ہے، وہاں پہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی طرف سے
ऐवान कायद आज़म में तकरीब हुई, उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से छोटी सी मुलाकात हुई। उनसे मैंने यही पूछा कि इमरान खान का मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, पाकिस्तान की सियासत में आप इमरान खान को कहाँ खड़ा देखते हैं। ये अगस्त 2022 की बात है, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा हो चुका था और इस हुकूमत को, शहबाज शरीफ की हुकूमत को आए हुए 4-5 माह हुए थे। ये वही दिन थे जब इमरान खान की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजी जा चुकी थी और PDM की हुकूमत शहबाज शरीफ की सरबराही में 3-4 महीने से इक़्तिदार में थी। उस मौके पर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से कहा गया था कि मुस्तकबिल इमरान खान का है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये उन दिनों की बात है जब तहरीक इंसाफ को थोड़ा थोड़ा सा खींचा जाने लगा था और उसके बाद तो फिर मामला बिगड़ते बिगड़ते कहाँ तक पहुँच गए वो आपके सामने है कि आज इमरान खान जेल में है। उन्हीं के बारे में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से कहा गया है कि फ़ोन कॉल आने से पहले पहले उनको रिहा कर दिया जाए। बाकी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से अपने इंटरव्यू में क्या कहा गया वो भी आप ज़रा उनकी ज़ुबानी मुलाहिज़ा कीजिए। आइए देखते हैं मुशाहिद हुसैन सैयद क्या कहते हैं। ये इंटरव्यू हमें उनके भाई मुवाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से फॉरवर्ड किया गया था। आइए मुलाहिज़ा कीजिए। अभी तो सरकारी सिस्टम का सब हिस्सा एक बन गए हैं 8 फरवरी के बाद है, और उसकी जो बुनियाद है वो फॉर्म 47 है, और दूसरी तरफ है अवामी कुव्वत जिसकी बुनियाद है फॉर्म 45, और वो एक कैदी है 804 नंबर का, उसके दारोमदार घूम रही है। एक जो इतना बड़ा धचका लगा है हमारी पार्टी को पंजाब में 30 साल की जो सियासत थी, तो वो तो 8 फरवरी को तो मलिया मेट होगी ना। जो एक गढ़ था, जो हमारा घर था, अगर आप अपने घर में और अपने गढ़ में हार जाएं और नामालूम अफराद से हार जाएं, गुमनाम लोगों से हार जाएं, और तो फिर आपको कुछ सबक तो सीखना चाहिए ना कि हम हवा का रुख किस तरफ है। जो लोगों का जो मैंडेट है, अगर आप एहतराम नहीं करेंगे, आइन की पासदारी नहीं करेंगे और वही माजी की गलतियां दोहराएंगे तो वो मामला गड़बड़ होगा। मैंने तो कहा है ज़रूरत है दस्ते शफा की। दस्ते शफा में सियासतदान जितने हैं, सियासी जमातें जितनी हैं, सब शामिल हैं। हम एक तरफ तो हम आते ये कहते हैं हम हिंदुस्तान से तजारत करने को तैयार हैं, मोदी से बात करने को तैयार हैं, जिनके बंदों ने आके, रॉ के बंदों ने आके 4 सालों में 20 दफ़ा पाकिस्तान के अंदर बंदे हमारे मारे हैं, दहशत गर्दी की है। दूसरी तरफ हमारे बंदे जाके जर्नैल वो काबल में और जाके TTP से बात भी कर लेते हैं, उनसे मुज़ाकरात करते हैं। तो हम दहशत गर्दों से भी मुज़ाकरात करते हैं। हम वो दो दुश्मन है जो रियासती दहशत गर्दी बनाए, तो अपने लोगों से बात करने में क्या कबाहत है। और ख़ासतौर जिसका मैंडेट है उसको आप जो सियासी कैदियाँ रिहा किया जाए, बशमूल इमरान खान। उससे पहले कि कोई टेलीफोन कॉल आया, 5 नवंबर को इलेक्शन है अमेरिका में, अगर ट्रंप जीत जाए और फिर एक कॉल आया वहाँ से, तो कॉल से पहले आप खुद फैसले कर लें। उसमें इशू किसी पर्सन या पार्टी का नहीं है, इशू पाकिस्तान का है। सर आप मुस्लिम लीग नून छोड़ तो नहीं रहे? मैं देखिए जी, इस वक्त पार्टीज़ को मैटर नहीं कर रही। इस वक्त इशू है पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान में जमहूरियत का और जमहूरी इस्तेकाम का। और जितनी भी सियासी जमातें हैं, मैंने बताया ना, वो एक फॉर्म 47 की छतरी तले आ गई हैं सरकारी सिस्टम में, और दूसरी तरफ है। तो इनको हमने पुल का किरदार अदा करना है कि हमने हीलिंग टच देनी है। तो आप कोई मशवरा देंगे मियाँ साहब को? मैं अपने राय दे चुका हूँ। मैंने पहले भी राय दी थी कि मैं कहता, मैंने तो जब सब कह रहे थे कि जी चौथी बार लोग वज़ीर आज़म बनेंगे, मैंने उसको भी मशवरा दिया था कि उसका चांस नहीं है। अगर कुछ करना है, आपने सिस्टम में आना है तो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, वज़ीर आज़म का चांस नहीं। मैंने तो पहले, लोग मेरे से नाराज़ भी हुए कि आपने ये बात की, वही बात सही साबित हुई। तो मेरे ख्याल में लीडरशिप वो होती है कि आप कहते हैं ना कि रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। आपको पता होना चाहिए कि क्या हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं और अवामी सोच क्या है। भाई ये जो फ़ैसला हुआ था इलेक्शन से पहले, गलत फ़ैसला था कि अब किसी को बल्ला नहीं देना, क्योंकि उनका अपना अब क्या फ़ायदा हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फिर सस्पेंड कर दिए वो फ़ैसले। तो हम अगर एक चीज़ बुनियाद पर गलत होती है
اب دیکھیں نا مذاق بن گیا کہ فارم 45 کیا ہے, فارم 47 کیا ہے کہ جی وہ فلانا. اب ایون آپ کے جو ماضی کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے وہ تانا دے رہے ہیں حکمران جماعت کو کہ چپ ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری اصلیت بتا دوں گا کہ تم تو پیداوار ہو فارم 47 کے, یعنی کہ آپ کی جعلی مینڈیٹ ہے. تو اگر یہ حال ہے تو اگر ہمارے اپنے لوگ جانتے ہیں اصلیت کو تو باہر کے لوگ نہیں جانیں گے. سابق کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کہہ دیا کہ چپ ہو جاؤ ورنہ تمہاری اصلیت میں بتا دوں گا کہ تم فارم 47 کے پیداوار ہو, تو کیا رہے گی پھر؟ اگر آپ کی عزت نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس راستے سے آئے ہیں, اور یہ یاد رکھیں جس راستے سے آپ آئے ہیں اسی راستے سے پھر آپ جا بھی سکتے ہیں. ورلڈ اکنامک فورم میں کہ ہمارا جو ریونیو سسٹم از ان ٹیٹرز, تباہ ہو چکا ہے, ہمارا سسٹم از ان شیمبلز, تباہ ہو چکا ہے. اگر آپ اپنے کپڑے اتار رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ تباہی ہو گئی ہے, ہمارے کرپشن یہ ہو رہی ہے, ہمارا یہ نہیں ہو رہا, تو یہ بات تو آپ کر سکتے ہیں یا میں کر سکتا ہوں, ہم تو حکومت میں نہیں ہیں, ہم اپنا مشاہدہ دے سکتے ہیں. لیکن جو ایک بااختیار بندہ ہے جو وزیر اعظم ہے, اگر وہی رونا دھونا شروع کر دے کہ جی ہم مارے گئے, لٹے گئے, ہمارے پاس تو وہ کہیں گے پھر آپ کے دانے مکے ہوئے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اس کرسی میں بیٹھے, آپ جا کے گھر جائیں پھر. تو ناظرین آپ کے سامنے مشاہد حسین سید کی گفتگو ہم نے رکھی. تو آپ پاکستان کا مستقبل, مسلم لیگ نون کا مستقبل, تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ فارم 45 اور فارم 47 اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ فارم 47 کی بنیادوں پر کھڑی حکومت یہ کیا کسی بلبلے سے زیادہ طاقتور نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھتے ہیں کہ یہ بلبلہ کب پھٹ جاتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.